پرویز مشرف صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور ان سے پوچھا گیا جی آپ یہ اگر کوئی کمیشن بنا بگٹی کے قتل کا یا بے نظیر کی اسیسینیشن کا تو کیا آپ اس کے سامنے پیش ہوں گے؟ تو مشرف صاحب نے کہا نہیں، میں ایسے کسی کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوں گا. میں چونکہ قانون جانتا نہیں ہوں، میں نہیں سمجھتا ان کے مستثنیات جسے کہتے ہیں ہاں کیا ہیں، فارمر پریزیڈنٹ کیا صورتحال ہے، میں تو اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. کالم ایاز امیر صاحب کا بڑا، ان کے کالم میں جو ٹیل پیس ہوتا ہے وہ عموماً پورے کالم پر بھاری ہوتا ہے. اس دفعہ بھی جو ان کا کالم چھپا. السلام علیکم کامران صاحب، کیا حال ہے؟ حسن کیا حال ہے؟ گڈ ٹو سی یو. انہیں نہیں ہوا، ہم اچھے کالموں کی اچھا ہم آپ ٹھیک ہو؟ ففتھ کالمسٹ کی بات السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ کامران صاحب، آپ کے آنے سے پہلے ہم ایاز امیر صاحب کے کالم کی بات کر رہے تھے کہ اس دفعہ ان کے جو ٹیل پیس تھا وہ یہ تھا کہ جس طریقے سے شاہزین بگٹی کو گرفتار کیا گیا نا گردن سے پکڑ کر، تو بلوچستان کے معروضی حالات میں وہ ایسے ہی تھا جیسے چیف جسٹس کو گردن سے پکڑ کر کھینچا گیا تھا. یہی لکھا تھا، اتنا ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں جو پاکستان کے ساتھ بھی جو بلوچ لیڈرشپ ہے، طلال بگٹی ان کے جو والد ہیں وہ پنجاب پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، ان کو بھی آپ ایسے یعنی ٹھڈے اور دھکے مار کے اور یہاں سے پکڑے گردن سے باتیں کرنے والی وہ بندہ کون تھا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کس نے پکڑا تھا شاہزین بگٹی کو یہاں سے؟ کیوں ہر طرف آپ کے نہیں، ہر طرف ایف سی والے تھے نا. کون سے ایک ایف سی والے تھے اور 4 اس کے بندے تھے کہ آپ نے یہاں سے پکڑا تھا اس کو؟ کون سا مرغا ہے کہ آپ نے یہاں سے اوپر سے اس سے بھی زیادہ ضروری بات ہے کہ آج تک چیف جسٹس کا پتہ کریں گے کون تھا وہ بدتمیز. وہ تھا ایک انسپیکٹر، وہ تحقیقات میں انسپیکٹر بھی نہیں، ہیڈ کانسٹیبل آج تک کہیں نظر آتا پھر رہا ہوگا. چیف جسٹس کو تو خیر انہوں نے نہیں کیا کیونکہ ان کو زیب نہیں دیتا، لیکن لوگوں کو پکڑنا چاہیے. کیا ضرورت تھی اس کی کہ ایسے بالوں سے پکڑ کے ان کو اندر تک؟ لیکن کامران صاحب یہ جو گرفتاری ہوئی ہے سچ وہ تو ایز پر لا نہیں ہوئی. اگر وہ اسلحہ لا بھی رہے تھے تو پکڑنا نہ پکڑنا اپنی اسلحے کی آپ بات کر رہے ہیں، کون سا اسلحہ؟ میں رہتا ہوں واہ گاؤں میں. واہ گاؤں ہے پاکستان آرڈننس فیکٹری سے 1.5 میل دور. جو فائرنگ وہاں ہر رات ہوتی ہے میرے گھر کے ود ان مائی ہیئرنگ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ بلوچستان کہاں؟ اس میں تو ساروں کے پاس اسلحہ ہے، فرنٹیر میں ساروں کے پاس نہیں ہے. اسلم خٹک جب، اور یہ بات ہسٹوریکل ہے، وی مسٹ ناٹ فرگیٹ ہسٹری. اسلم خٹک جب ضیاء الحق کے تھے انٹیریئر منسٹر، انہوں نے اس وقت کہا تھا 500,000 ویپنز آر ان دا رانگ ہینڈز، 500,000 ویپنز ضیاء الحق کے ٹائم کے. تو آج اس کو پکڑ رہے ہیں جو ٹرائبل چیفن کا بیٹا ہے، جن کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں، جس کا اپنا دادا مارا گیا اتنے بھیانک طریقے سے. یہ تو بالکل ایک سراسر غلط بات ہے. اور اس میں میرا تو نہیں خیال کہ جو سول گورنمنٹ ہے اس کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے. یہ جو ہمارا ڈیپ سٹیٹ جسے میں کہتا ہوں، جو ڈیپ سٹیٹ، یہ اس کا ہاتھ ہے اس میں. اور یہ اگین وہی کر رہے ہیں جو پہلے گند کیا ہے انہوں نے. آپ کے آنے سے پہلے ایک اور بات بھی میں نے حسن صاحب سے بھی پوچھی تھی کہ جب پرویز مشرف صاحب سے ریسنٹلی پوچھا گیا انٹرویو میں کہ بگٹی کے قتل میں یا بے نظیر صاحبہ کی اسیسینیشن کے اگر کوئی کمیشن بنتا ہے تو کیا وہ پیش ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں اس کمیشن میں پیش نہیں ہوں گا. کیا وہ ابو دی لا ہیں؟ جو ڈیپ سٹیٹ کے جو جرنیل ہیں نا جی، وہ ابو دی لا ہیں. لیٹس اسپیک پلینلی. آپ کو یاد ہوگا جب فضل حق، جنرل فضل حق جو ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا فرنٹر کا، پھر گورنر رہا، چیف منسٹر رہا، اس کو جب وہ اریسٹ ہوا ایک ڈی ایس پی کے ہاتھوں تو اس نے ڈی ایس پی کو چپیڑ ماری اور ڈی ایس پی نے واپس اس کو چپیڑ ماری اور اس کی اینک ایسے تھی اس کے منہ کے اوپر. ایک لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ، ایک وہ دیکھ لیں. دوسرا آپ بھٹو صاحب، بھٹو تو نام بہت بڑا تھا، اس فضل حق کے ساتھ تو نام لینا ہی غلط ہے. لیکن اور میں نے لکھا ہے یہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھٹو کو جب ایک دن مولوی مشتاق نے کہا کہ اس کو کرسی نہ دینا جب یہ کوٹ لکھپت سے آتا ہے اپیئر ہونے، اس نے کہا جی میں بیٹھوں گا نہیں گاڑی میں جب تو کرسی دی آئے گی. کرسی آئی تو وہ بیٹھا 1 گھنٹہ لیٹ. ناٹ اونلی دیٹ، جب کورٹ میں آیا تو مشتاق نے اسے کچھ کہا، مولوی مشتاق نے کچھ کہا، بھٹو نے کہا ڈونٹ اسپیک ٹو می لائک دیٹ، پلیز ڈونٹ اسپیک ٹو می لائک دیٹ، آئی ہیو بین پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر. اس نے کہا تم قاتل ہو اور میں تمہیں کوڑے لگواؤں گا جیل میں اگر تم نے بکواس بند نہ کی. ریموو ہز چیئر. بھٹو کی کرسی اٹھا دی گئی. اس نے کھڑا ہو کے سچ سنی اپنے خلاف. یہ بات نہ کریں آپ، معاف کرنا، یہ جو جرنیل ہیں بالکل اوپر ہیں. یہ پیچھے کیا ہوا تھا اس پہ، یہ این ایچ اے والا جو تھا، جو سیولین این ایچ اے کا چیئرمین تھا چودھری الطاف، اس کو ہتھکڑی لگی، جیل لے گیا. جو میرا جیل تھا بھاگ گیا وہاں سے. تو دے آر ابو دی لا میری جان، دے آر ابو دی لا. اس ملک کی جو ایلیٹ ہے ٹوٹل،
اس کا ٹوٹل رویہ یہ ہے. جن کی ذاتی جیلیں ہیں, ذاتی عقوبت خانے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ, اور وہ اس ملک کے وسائل کے ساتھ دن رات مرضی سے کھلواڑ کر رہے ہیں, وہ اور بات ہے, وہ اور بات نہیں ہے. اباف دا لا ہے تو کر رہے ہیں نا, above the law ہے, پر میرا مطلب ہے ادروائز آپ مجھے مرغی چوری کر کے دکھائیں. comparatively who is more above the law, Sandhu Sahab, please be ٹھیک ہے, honest. then that is Who is different. more? نہیں, that is not different. More or less کی بات نہیں ہو رہی. نہیں, more کی بات ہے. It is the question of grays, which is a dark grey, which is black, which is white. above the law تو above the law ہے, وہ more or less کی بات نہیں ہے. There are grades. You tell me, کوئی ایک جرنیل جیل گیا ہے, بتا دو. بالکل, وہ منصور الحق وغیرہ وہ گئے ہیں. ایڈمرل تھا نیوی کا, میں جرنیل کی بات کی ہے. ڈونٹ, پلیز ڈونٹ ڈو دس. ایک گیا ہے نا ایڈمرل. How many politicians have gone to jail? How many generals have been hanged? Please tell me. Don't, please don't do this. ایک گیا ہے نا ایڈمرل. How many politicians have gone to jail? How many generals have been hanged? Please tell me. ان کی پرفارمنس میں فرق ہوگا. یہ ننگے چٹے دن دہاڑے یہ ڈاکے ڈالتے ہیں, کیونکہ وہ شاید اس طرح نہیں کرتے ہوں گے. جرنیل نہیں ڈالتے. جو یہ NLC کا اسکینڈل تھا, کیا ہوا اس کا؟ جیسے چودھری نثار نے نیشنل اسمبلی میں لے کے آیا, آبی چیف نے کہا جی ہم خود کریں گے اس کی 2.5 ارب روپے واز ٹیکن آن ٹو دا اسٹاک مارکیٹ اینڈ لاسٹ. کسی نے چون کیے. آپ کے وہ جو اے ویکس ہیں صاحب کے, بے نظیر کے ٹائم میں 14 سال ہو گیا اس بات کو, $560 ملین کے لے رہے تھے. مشرف کے ٹائم میں وہی چیز $1.3 بلین میں لیا. کسی نے پوچھا ہے؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ایک بات بتائیں مجھے کہ یہ whose failure is this? It is the failure of the state of Pakistan. No. The state of Pakistan which has been... failure of the politicians. Not at all. Absolutely wrong. یہ دیکھیں بات سنیں, بات تو دیکھیں, فوج تو کامران شفیع وہی فوج ہے جس نے انڈیا میں تو کچھ اس طرح نہیں کیا جیسے انہوں نے پاکستان. اس کی وجہ یہ انڈیا میں فوج ٹیک اوور کرنے نہیں کیا نا, نہیں گھٹیا انڈیا میں پرفارمنس ہی ایسی. انڈیا میں I'm sorry, انڈیا میں فوج نے کبھی ٹیک اوور نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ میں بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ شروع میں ہی نہرو اور پٹیل میں ان کو سکھا دیا تھا. انہوں نے بلایا, پٹیل نے نہیں سکھایا, ان کو بلایا میٹنگ کے لیے, 2 گھنٹے بعد باہر انتظار کرایا, ٹھنڈے ٹھار ہو کے اندر آئے. ٹھیک ہے, یہاں تو آپ کیا کر رہے ہیں بھائی, یہاں بھی تھے نا پہلے پولیٹیشین, سیویلینز ہی تھے نا. آئی ایم سوری, وہ کیا کر رہے تھے؟ واز ناٹ اے سیویلین. وہ کیا کر رہے تھے؟ غلام محمد واز ناٹ اے سیویلین, غلام محمد واز اے بیوروکریٹ. ایوب خان کے ان کے بارے میں ریمارکس ہیں when he was in uniform, اور ابھی وہ پالیٹکس میں نہیں آیا تھا. اس کو ڈیفینس کا منسٹر بنانے والے کون تھے؟ گورنر جنرل تھا نا وہ, بیوروکریٹ. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, نان فوجی تھے نا. تو کہہ رہا ہوں پولیٹیشین تو نہیں تھے نا, پولیٹیشین لوگ تو نہیں تھے. غلام محمد, when did غلام محمد get elected? Never. اگر کوئی سول سرونٹس آئے بیچ میں انہوں نے گند گھولا, وہ بھی پولیٹیشین کا فیلئر تھا. یہ جاگیردار تھے, یہ اس قابل ہی نہیں تھے. نہیں, میرا آپ سے سوال یہ ہے, موٹے بیٹوں والے انہوں نے تو یہ سوچ کے شہر اجاڑ دیے کہ یہاں ہمارا ووٹ بینک اکٹھا ہو جائے ایک جگہ پہ. میری فوج نے نہیں کیا, فوج نے لوٹے نہیں بنائے, ضیاء الحق نے لوٹے نہیں بنائے. سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے, میں ایگری, لیکن اکیلا فوج نہیں, صرف جرنیل نہیں. فوج has ruled the country for more time than the civilians. The responsibility is more on them. Politicians اگر ہے, civilians, بالکل بھی نہیں. یہ بے ایمان تھے, نالائق تھے, چور. اگر بلیم کرنا ہے تو یہ ہاتھ کی 5 انگلیوں کو کریں اور ایک جیسا کریں. دیکھیں, لیس اور مور والی بات نہیں ہے. Then don't blame the politicians more. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اصل میں پولیٹیشین ہی پولیٹیشین کو بلیم کرتے ہیں, فوجی کو نہیں کرتا. مجھے اب جو ہے نا, یہ بات میں تھانے دار صاحب نے پوائنٹ میرا یہ ہے, سیدھی بات ہے. جتنے کپڑے پولیٹیشین دوسرے کے اتارتے ہیں, جرنیل تو کبھی اس طرح نہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہیو. یہ فوجی بھی ہمارے ہی بھائی ہیں, یہ نہیں کہ باہر سے آئے. میرا کزن ہوگا جو فوج کا لیفٹیننٹ جنرل, میرا نیفیو ہوگا جو کہ آج لڑ رہا ہے فاٹا, وہ نہیں بات. میں تو کہہ رہا ہوں, یہ جب فوج کی میں ہم بات کرتے ہیں, ہمیشہ آپ جو فیو گریڈی جنرل ان کی خود ہی ایک سیکنڈ, ہم نے بہت سارا ایک طرح سے ون سائڈڈ ویو لے لیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو سوات ہے وہاں پہ ایک سکسیس سٹوری ہے جس پر ہمیں پراؤڈ بھی فیل کرنا چاہیے. وہاں پہ ریٹ آف اسٹیٹ جو ہے وہ بحال نہیں تھی, جو پاکستان آرمی نے اس کو ایک ریسٹور کی. نہیں, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پہلے اگر سکسیسفل ہے تو ہماری, میں وہی تو ابھی پہلے عرض کی تھی نا, میں بھی تو فوج میں 11 سال میں نے بھی تو نوکری کیا نا. آئی ہیو آلریڈی not once but twice offered my services to my own battalion anytime they want me. تو میرے ساتھ let nobody speak to me from a higher pedestal. میں تو ہے ہی ان سے ہوں. میں عرض میری یہ ہے کرنے کہ جس ادارے کا کام ہے وہ کرے. ٹھیک, اگر فوج کا کام ہے کہ وہ ٹرین کرے اپنے آپ کو, آپ اس کو پھر بات کو اس طرح کہیں کہ یہ ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے انکروچ کرنا,
پرائے چھابے میں ہاتھ ڈالنا یہ ہر بندہ کر رہا ہے. یار سولینز کو تو ٹھڈے آگے سے پڑتے ہیں, بات کیا کر رہے ہو؟ یہ تو میں کہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں بندوق ہے, ان کے ہاتھ میں وہ یہ ٹھڈے ماریں گے. تھینک یو ویری مچ. کیا بات ہے, میری پھر بات کر رہے ہو تو مزاج کی ہے, وہی کہہ رہا ہوں رویے کی بات ہے نا, نہ کریں وہ نہ کریں نا, یہ آپس میں رہے. ابھی دیکھیں کیا حق پہنچتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ کہنے کا ہے کہ جی زرداری برا ہے لیکن نواز شریف اس سے بھی زیادہ برا ہے؟ کوئی حق پہنچتا ہے؟ اور امریکن ایمبیسڈر کو جا کے وہ کہہ رہا ہے. اللہ کا واسطہ ہے یار, اصل میں تمہیں نہیں میں تو میرا مطلب خدا کا واسطہ ہے. نہیں میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا. بات یہ ہے تم چیف آرمی اسٹاف ہو, میرا دوست ہے, ہم نے نوکری اکٹھی کی ہوئی ہے, شاید میں نے پڑھایا بھی ہو جنرل کیانی کو, ابھی تک اچھا بھائی یہ کوئی بات ہے کرنے والی یار. اللہ کا یار خدا کا خوف کرو. اور امریکن ایمبیسڈر کو کامران صاحب یہاں آنکھیں نکالتے ہیں. کامران صاحب آپ نے, میں نے جیسے عرض کیا نا کہ آپ نے ایک ون سائیڈڈ جو پکچر دی ہے, سوات والی سکسیس سٹوری بھی تو ڈسکس کریں نا, کیا وہ سکسیس سٹوری نہیں تھی؟ تو میرے بھی آسان کر دیا. نہیں آسان نہیں کیا, لیکن ہم ایک پرائڈ کو فیل کرتے ہیں یار. میں تو جب کہہ رہا ہوں میں ہوں ان سے, ٹھیک ہے, میں نے خود نوکری کی ہے. ابھی جو ریویلی کی آواز آتی ہے مجھے آنسو آتا ہے. میں obviously میں کہہ رہا ہوں سارے ٹھیک ہے یار, لیکن یہ کہہ دینا کہ سواد میں کام کر دیا therefore سو اچھا کیا ان کا ملک ہے. ہاں exactly, in fact this was their job, why should they not do it? اصل دیکھیں بات سنیں, میں ان کے ساتھ کر رہا تھا نا کامران کے ساتھ, وہ اختلاف تو ایسا ہو نہیں سکتا اس بات پہ جو کہہ رہے ہیں. وہ تو بالکل دیکھنے کا صرف انداز مختلف, لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں, وہ ہمارا قومی کردار ہے, اور اگر وہ برے ہیں تو پولیٹیشین ان سے بھی زیادہ برے ہیں. بھٹو صاحب کی مثال دے رہے تھے, بھٹو صاحب نے اغوا کیا چیف آف دی آرمی اسٹاف کو, ٹھیک ہے, گل حسن کو سینٹر میں بٹھا کے اس کی پسلی میں گھسایا ہوا پسٹل. اس وقت قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو اپنی معراج پہ تھے, پیک پہ تھے, اور وہ اپنے اس نشے میں تھے. سو جس کا جتنا زور چلتا ہے. لیٹس کریکٹ ہسٹری ہیئر اینڈ ناؤ. بات یہ ہے جب پولیس اسٹرائک میں گئی تو لیفٹیننٹ جنرل گل حسن وہ چیف آف آرمی اسٹاف, فل جنرل نہیں بنے تھے. کھر کو بھٹو نے کہا کہ یہ ہوگے, کھر نے کہا میں ہینڈل کر لوں گا, اب میرے پہ رہنے دیں. کھر called the chief governor of Punjab, called the chief of army staff 3 times in one day. He refused to come to the phone. Let me please, نہیں سیک کریں نا, I beg you, let me سیک کریں. Can I please, this had happened after 13 years of military rule. یاد کریں نا آپ, 10.5 سال وہ decade of development ایوب خان کا, اس کے بعد whatever decade I call it, but anyway اس کے بعد 3 سال یحییٰ خان صاحب کے 13 سال کے بعد یہ ہو رہا ہے. اور کیا طریقہ تھا نکالنے کا اس کو؟ نواز شریف نے کوشش کی تھی. دیکھیں نا, سبحان اللہ, پھر آپ ادھر ہی آ گئے. اور کیا طریقہ, پچھلے دروازے سے اس کو ڈیزائن, گاڑی میں بیٹھو, ایک طرف کھر بیٹھا ہے, ایک طرف مصطفیٰ جتوئی مرحوم, اور who was driving مجھے اب یہ یاد نہیں. Khan himself drove. ہاں, Khan himself drove. دو بندوں نے گن پوائنٹ پہ got here in 2.5 hours with him and ایک دو جگہ پہ پبلک وغیرہ تھی تو انہوں نے نکالو. یہ کیا طریقہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بات سنیں, جس کی دم پہ پاؤں اگر آپ اسی طرح نہیں. حسن صاحب یہ بتائیں نا, دوسرا طریقہ کیا تھا نکالنے کا؟ کوئی دوسرا طریقہ تو نواز شریف نے آزمایا اور وہ پھر جو بیک فائر کیا وہ بھی آپ کو پتا ہے. کیا طریقہ تھا یار؟ بات سنو, میں ایک بات بتاؤں آپ کو, طریقہ شریکہ تو میں تو خیر میرا تو تھیسس ہے پرانا. میں میکرو لیول پہ جب بات کرتا ہوں کہ دیکھیں خالد بن ولید کے پاس جب جاتا ہے ایک سویلین, کوئی فوج نہیں, کوئی تلوار نہیں, اسی کا صفحہ اتار کے ہاتھ باندھتا ہے, اتنا بڑا چیف. سن لے, وہ کہتا ہے خالد بن ولید کا, یار بات سن لینا آپ. موسیٰ بن نصیر کے ساتھ کیا ہوا؟ محمد بن قاسم یہاں اس نے بغاوت نہیں کی, خلیفہ کے بندے آئے. پہلے ختم کرے نا, اس کے ساتھ ہوا کیا؟ میں وہی بات سنے نا, جب تک تو جرنیل اس طرح بیہیو کرتے رہے, یعنی اتھارٹی سویلین گورنمنٹ کی تسلیم کرتے رہے, آپ کے معاملات ٹھیک چلتے رہے. جب آپ کے اندر یہ کلچر آیا کہ آپ نے گن پوائنٹ پہ, یعنی ڈنڈا, لاجک نہیں, عقل نہیں, آئین نہیں, ڈانگ چلے گی, جس کے ہاتھ میں سوٹا ہوگا. خالد بن ولید پہ واپس جاؤ, اس پہ واپس جاؤ, اس کے ساتھ ہوا کیا, کس کو سیا گیا بش کے اندر, یہ بتائیے. محمد بن قاسم کی مثال دی ہے میں نے. تھینک یو. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اس نے سبمٹ نہیں کیا تو اس کے ساتھ ہوا نا. اس نے امیڈیٹلی سرنڈر. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ یار یہ تو بیسک ہسٹری نا. اس نے بالکل کنٹیسٹ نہیں کیا, اس نے سرنڈر کیا. اس کو ایز پنشمنٹ, اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا. تھینک یو. ٹھیک ہے, اس کو ایز پنشمنٹ سی کہ حالانکہ وہ بغاوت کرتا تو بہتر تھا. کہنے کہ میں نہیں, میں اور بات کر رہا ہوں یار.
میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کی جرنیل شاہی نے سویلینز کی اتھارٹی کو تسلیم کیا، وہ چاہے طارق بن زیاد ہو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، وہ موسیٰ بن نصیر ہو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، خالد بن ولید فلانا، انہوں نے تسلیم کیا، کوئی گند نہیں پڑا، معاملات ٹھیک چلتے رہے۔ ہمیشہ پہلے ایک وہ ہوتا تھا، ایک فگ لیف کہتے ہیں، فگ لیف کے جی پورا بندہ اگر کپڑے نہیں بھی ہیں تو فگ لیف پہن لو تاکہ یو کین ہائیڈ یور۔ پہلے فگ لیف ایک تھی کہ جی آئی ایس آئی چیف کو پرائم منسٹر صاحب اپوائنٹ کرتے ہیں۔ میں تو کب سے یہ کہہ رہا ہوں، ابھی سے نہیں 20 سال سے، ارے یار کس قسم کی اپوائنٹمنٹ ہے جب صرف 3 نام جاتے ہیں، وہ بھی سارے فوج کے جنرل، اس میں سے ایک نام پرائم منسٹر probably pick who is this man, he is a lieutenant general, somebody or the other, who reports directly to the chief of army staff, whoever is the chief of army staff. تو اس کے لیے کوئی ایسا رولز آف بزنس وغیرہ کو قانون قاعدہ یار مجھے کوئی دکھائے نا، نہیں ہے نا، وہ تو پرائم منسٹر کرتا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ ایک منٹ کامران صاحب، ایک منٹ، یہاں ان کی بات ویسے ٹھیک ہے، پرائم منسٹر کو چاہیے کہ پھر وہ کرے، یار ویک ہے کرے نا، تو پھر آپ اور میں ان کے پیچھے ہوں گے تو پھر نا، اگر آپ ایسے آپ نے کرتوت نہیں، ان کے کرتوت ان کے اچھے ہوں گے نا۔ یار تھوڑا سا نا دیکھیں، آپ یہ بات ٹھیک کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ یہ کرے، لیکن یہ جو ان کے بہتر والی جو ایک ہے ان کے کون سے بہتر ہے کرتوت؟ آپ لوگوں کو ڈسپیئر کر رہے ہیں، قانونی پاور اپنی پاورز ایکسرسائز نہیں کر رہا، تو یہ میرا قصور ہے کیونکہ آپ اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ آپ تو یہاں بیٹھے کہہ رہے ہو جرنیل بہتر ہے اور جو فوجی جو پولیٹیشین وہ غلط ہے، ان کی آپ یہی کہہ رہے ہو نا، ان کی پرفارمنس ہے، لیکن کم از کم قانونی بہتر کارگل بھی اچھے کے بعد بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا کارگل بھی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، فوج کی کارگل بھی اچھی پرفارمنس نہیں تھی، پھر بنگلہ دیش میں بھی نہیں تھی، پھر یہ کیا بات ہوئی؟ پھر کون سی اچھی پرفارمنس ہوتی؟ شہاب نامہ میں کون میری پگڑ پہن کے یہ بیٹھے تھے پولیٹیشنز، امریکن ایڈ میں کوئی سینیٹری وغیرہ کا سامان آیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں حصہ دے دو، تو یہ سارے پگڑیوں والے، مونچھوں والے، پیٹوں والے یہ مذاق اڑاتے رہے بنگالیوں کا اور کہتے رہے کہ رفع حاجت کے لیے تمہارے لیے کیلوں کی گاچھ کافی ہے، تم نے کیا کرنا ہے سینیٹری کا سامان۔ یہ مینٹالٹی تھی جس نے بنگلہ دیش بنایا۔ کس نے کہا یہ ہار ہوا کون؟ فوج، فوج نے خری کاٹی۔ ذہنیت کن کی تھی؟ ان کی ملٹری ڈیبیکل تھا نا آخر تو اس پاکستان، یہ بہت لمبی آرگیومنٹ ہے یار، میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ بیسک ذہنیت کن لوگوں کی تھی؟ بنگالیز کے بارے میں حقارت کا یہ رویہ کس کا تھا؟ وہاں کوئی فوجی نہیں تھا، کیبنٹ میٹنگ تھی، قدرت اللہ شہاب موجود تھے، یہ انہی کے شہاب نامے میں یہ تفصیل واقعہ موجود ہے، اور قدرت اللہ شہاب یہ واقعہ لکھنے کے بعد اس کو کنکلوڈ اس جملے پہ کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش اسی دن ہی بن گیا۔ یو شہاب وہی ہے نا جنہوں نے ایوب خان کو کہا تھا کہ جی آپ کے جو بیٹے ہیں بڑے غور ایوب صاحب، he has suddenly turned into a very good businessman۔ وہی ہے نا جب ایوب خان نے کہا I didn't know the boy had it in him, I didn't know the boy had it in him۔ ارے جب جنرل موٹرز کی آپ نے ان پہ پریشر ڈال کے ان کو دے دی ایجنسی، تو انہوں نے صرف کیو شہاب کی بات نہ کرو، اس کا کیا تعلق؟ میں کر رہا ہوں، کسی کا نام ہی نہیں لے رہا، میں کر رہا ہوں نا، شہاب کسی کا نام نہیں لے رہا، وہ ایز اے سیکرٹری جو ایک واقعہ دیکھ رہا ہے وہ بیان کر رہا ہے، یہ وہی ہے جس نے یہ کہا تھا۔ سو دین لیٹس ناٹ، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ کل آپ کسی اور کے بارے میں وہ تو پیتا تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے سرٹن ایکٹ کی بات ہو رہی ہے۔ میں صرف کہہ رہا ہوں ڈونٹ پٹ اپ آن اے پیڈسٹل، اور بھی تو گواہ ہے نا یار جو فوج نے کیا اس پاکستان میں۔ بالکل ٹھیک، میں بھی فوج میں تھا اس وقت، اور میں انفنٹری اسکول میں انسٹرکٹر تھا۔ لو جی ہمارے وہاں پوسٹ ہو ایسٹ پاکستان میں کہ ہم انہیں سی آف کرنے جائیں جی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہ، officers going to East Pakistan، اور ہم کہتے تھے why can't we go with you also and sort out the bingos? Why can't we go with you and sort out the bingos? bingos میری ماں نے تو نہیں سکھایا نا مجھے لفظ بنگو، بنگو تو بنگالی سے بنگو فوج میں نہیں سکھا تھا نا میں نے۔ and why did we want to go there? Why did we want to go? کہ جی ایک ایسٹ بنگال رائفل جو کہ ان کے سکاؤٹس ہوتے تھے، جو ہمارے نہیں ٹوچی سکاؤٹس اور فلانا ڈمکا یہ رینجرز، ویسی ایک ہوتی تھی ای بی آر، کہ ای بی آر کا کپتان اگر اسے ڈھاکا جانا ہے گاڑی پہ، تو جب تک وہ جن اینڈ ٹونک پی کے اپنے دوستوں کے ساتھ کسی مہاراجے کے گھر میں یا کسی نواب کے گھر میں رہتا تھا، جو کہ نواب شاہ ختم ہو گیا تب ایسٹ پاکستان میں، اور جب تک وہ تیار نہیں ہوتا تھا تو وہ جو گاڑی ہے وہ لوکل ٹرین سٹیشن پہ تب تک انتظار کرتی تھی جب تک کپتان صاحب تیار نہ ہو جائیں کہ میں نے جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہیونگ ہیومینٹی جسے کہتے ہیں،
یعنی لاکھوں آدمی، بچے، عورتیں، چھوٹے چھوٹے بوڑھے بوڑھے انسان چھتوں میں بیٹھے ہوئے اس گرمی میں کپتان صاحب کا انتظار کریں کہ وہ جن اینڈ ٹانک ختم کر کے آ جائیں. وہ ٹھیک ہے، ہنگامہ تو تھوڑا سا میری بات فاتحین اسی طرح مطلب یہ ہے کہنے کا کہ we were the occupation people there and the army was very much a part of the occupation. Not only the civilians. تھوڑا سا ٹاپک چینج کرتے ہیں. ہمارے جو نئے گیسٹ آئے ہیں نا